لائق عزت احترام علماء کرام بالخصوص مولانا بلا شہری صاحب اور دیگر علماء جن کو میں بائی نہیں جانتا، سب کو میری طرف سے مبارکباد ہو کہ اس مجلس کے اندر اپنے حصہ لینا۔ الحمدللہ خالق کی کائنات نے ابھی بڑا آسان اردو کے پہلے کہنے آسان بولنا ہے، میرے آسان بولنا ہے۔ رب کائنات نے اپنی مقدس کلام میں اس بات کی وضاحت فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اٹینڈ ٹو می، سب سے پہلے مجھے سنیے، آپ بڑی غور سے سنیں، آپ لسن ٹو می، مجھے سنیے آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب نے ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ انسان دیکھے، وہ انسان نظر کرے اس بندے نے کن اعمال کو اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ آیت مقدسہ کے اندر جو لفظ غد لگایا، اب یہاں پر غد سے مراد کیا ہے؟ آنے والا کل۔ آنے والے کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، جس دن تمام کے تمام بندوں کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔
اللہ کے مقدس کلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور انسان نظر کرے. کیا فرمایا؟ ہر انسان نظر کرے اپنی زندگی پر، اپنے اعمال پر کہ اس نے آگے کے لیے کس چیز کو بھیجا ہے. آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی تمہاری ہر بات کو جانتا ہے اور سنتا بھی ہے. بے شک بے شک بے شک. ایک جملہ میں یہاں سے پلٹ کر کہہ دوں، خالق کے کائنات نے بندوں کو یہ نہیں کہا اے میرے بندو تم دنیاوی دولت کماؤ، تم بلڈنگیں تیار کرو، تم اسلامک اسٹڈی چھوڑ کر تم دنیاوی کاروبار میں لگ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا. ہمارا جس طرح رجحان آج کی مسلمان کا جو رجحان جس طرح آ رہا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، نیک اعمال کرو، روزہ رکھو، برائی سے رک جاؤ، برائی سے بچو. بے شک سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا تم دنیاوی کاروبار کو بھی کرو، اس کے ساتھ میری بندگی بھی کرتے رہو. تم میری بارگاہ میں جھکو. اگر اللہ نے انسانوں کو اتنی زندگی عطا کی، مال و دولت عطا کیا، اولادیں عطا کی، اب انسان کا کچھ فرض بنتا کہ نہیں؟ اب ایک انسان دنیا میں رہ کر چلتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا ہے، سوتا کھاتا پیتا ہے، اس کو اللہ نے دولت بھی عطا کی ہے، اس کو خالق کے کائنات نے بے شمار سرمایہ بھی عطا کیا ہے. دنیا کی تمام دولتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہے، لیکن وہ خدا کی مقدس بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے. تو مجھے بتاؤ اس انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ المختصر یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ میدان قیامت کے دن جن اعمال کو تم دنیا میں بجا لاؤ گے، جن اعمال کو تم دنیا میں کرو گے، وہ اعمال تمہیں قیامت کے دن تمہاری کامیابی کا سرمایہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. بے شک سبحان اللہ. تمہیں کام دے گی. یہ تمہاری زبانیں جس زبان سے تم اللہ کا کلام پڑھتے ہو، وہ زبانیں اللہ کا پڑھا ہوا کلام تمہیں کام آئے گا. خدا کی قسم تمہیں روزہ کام آئے گا، تمہیں تقویٰ طہارت تمہیں کام آئے گا. یہ دولت تمہیں کام نہیں آنے والی ہے. اگر اللہ نے اگر تمہیں دولت مند کیا ہے تو اس کی بندگی کیا کرو. سبحان. بے شک سبحان اللہ. تو المختصر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. ایک انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر اس کے بیچ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ بدنگاہی بھی کرتا ہے، برے کلام بھی کرتا ہے، بری باتیں بھی سنتا ہے، اس کے دل میں برے خیالات بھی ہیں، تو اس کا دعویٰ وہ جھوٹا ہے. جو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو المختصر پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق کے کائنات نے اپنے مومنین بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. تو رب کائنات نے ایمان والوں کو حکم صادر کیا. ایک نکتہ کی بات اور عرض کرتا چلوں میں. اللہ نے صرف ایمان والوں کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، بات سمجھ آئی؟
اب نمبر 2 پہ چلیے. پورا قرآن انسان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اللہ نے اپنے کلام مقدس کو نازل فرمایا ہے. فرمایا هدى للناس وبينات من الهدى